بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پر، اور جس کا تعلق ہماری خوشگوار زندگی سے ہے، اور ایسی زندگی جس میں امن و سلامتی ہو۔ تو امن و سلامتی کے لیے سب سے پہلا جو راز ہے یا سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ ہے خاموشی کا راستہ۔ جب انسان خاموش رہتا ہے تو اس خاموشی کے اندر بہت ساری سلامتی، بہت سارے امن کی جو ہے راہیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث رکھی گئی ہے، جس حدیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ خاموشی یہ کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، دو چیزوں پر ایمان کی بات کہی گئی ہے، ایک آخرت پر اور ایک اللہ پر۔ پہلے اللہ پر اور دوسرا آخرت پر، انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہی تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ تو دو چیزوں کا حوالہ دے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بولے، گفتگو کرے، بات کرے، کسی بھی موقع پر خیرن، تو وہ خیر کہے، خیر کی بات کہے، ایسی بات کہے جن باتوں سے خیر کے پہلو نکلتے ہو، جن باتوں سے سلامتی کے پہلو نکلتے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایمان والا ہے لیکن خیر کی بات نہیں بول سکتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میری بات کے اندر شر ہے، او لیصمت، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، وہ خاموش ہو جائے، خاموشی اس کے لیے بہتر ہوگی۔ دیکھیے، خیر کے بالمقابل میں خاموشی، تو خاموش ہو جانا خود ایک خیر ہے، کہ اگر نہیں کہہ سکتا، وہ صرف خاموش رہتا ہے تو وہ بھی ایک خیر کی بات ہے۔ تو خاموشی یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی سے سماج اور معاشرے میں، گھر میں، فیملی میں، دوستوں میں، یاروں میں، سب میں سلامتی آتی ہے، محبت اور میل اور ملاپ آتا ہے خاموشی کی وجہ سے۔ لیکن وہ کون سی جگہ ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی سچویشن ہیں جہاں پر خاموش رہنا چاہیے؟ تو بنیادی طور پر اہل علم نے 7 مقامات یا 7 جگہیں یا 7 سچویشنز بتائی ہیں، جس کے اندر جس جگہ پر خاموش رہ جانا، خاموشی اختیار کرنا حکمت کہلاتی ہے، خیر کہلاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ 7 جگہ کون سی ہیں، تاکہ ہم ان جگہوں پر، ان سچویشن میں خاموش رہ کر حکمت کا ثبوت دیں اور سلامتی اور خیر کا ثبوت دیں۔ تو سب سے پہلی جگہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غصہ انسان کو جب آ جائے، غصے کی حالت میں انسان خاموشی اختیار کرے تو یہ حکمت کہلاتی ہے۔ نمبر 1، غصے کی حالت میں۔ نمبر 2، کم اور معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر، جب آپ کے پاس معلومات نہیں ہے یا آپ کے پاس ناقص اور ادھوری معلومات ہے تو اس وقت بھی آپ خاموش رہیں۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر خاموشی حکمت کہلاتی ہے۔ نمبر 3، لڑائی اور جھگڑے کے وقت، آپ لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کم سے کم بولے بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ جتنا خاموشی اختیار کریں گے اتنا سلامت رہیں گے اور اتنا ہی حکمت والے آپ کہلائیں گے۔ یہ تو 3 جگہ ہو گئی۔ چوتھی جگہ کیا ہے؟ چوتھی جگہ یہ ہے کہ جب معاملہ آپ کے ساتھ خاص نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی سچویشن آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ خاموش رہیں کہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں کیوں بولوں، وہاں آپ خاموش رہیں۔ اسی طرح 5ویں جگہ جو ہے وہ ہے کہ جب آپ سے کسی معاملے میں مداخلت کا مطالبہ نہ کیا جائے، یعنی آپ کو انٹرفیئر کرنے کے لیے نہ کہا جائے، تو آپ اس وقت خاموش رہیں، آپ اس سچویشن میں یا اس کیس میں، اس معاملے میں آپ گفتگو نہ کریں، خاموش رہیں۔ یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو اشتعال دلانا چاہتا ہو، آپ کو کسی چیز پر ابھارنا چاہتا ہو، کسی چیز پر آمادہ کرنا چاہتا ہو، اشتعال، غصہ دلانا چاہتا ہو، تو اس وقت بھی آپ خاموش رہیں۔ یہ بہت اہم جگہ ہے، یہ 6ٹھی جگہ ہے۔ اور 7ویں اور آخری جگہ
جہاں انسان کو خاموش رہنا حکمت کہلاتا ہے، خیر کہلاتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہو آپ اس وقت نہ بولیں، اس کی گفتگو اچھی طرح سے سن لیں، مد مقابل جو آپ کا ہے، آپ کے سامنے جو ہے جو بول رہا ہو یا کوئی اور بول رہا ہو، چند لوگ بات کر رہے ہوں اور کوئی اور بول رہا ہو تو آپ پھر خاموش رہیں۔ یہ ساتویں اور آخری جگہ ہے جہاں پر انسان کو خاموش رہنا یہ جو ہے خیر کہلاتا ہے، حکمت کہلاتا ہے۔ تو یہ 7 جگہ تھی جہاں پر ہمیں خاموش رہنا ہے۔ ان 7 جگہوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خاموش رہے گا، اگر بولے گا تو خیر کی بات بولے گا، اور یاد رکھیے گا انسان جو بھی بولتا ہے اپنی زبان سے، چاہے وہ اچھے کلمات ہو چاہے برے کلمات ہو، اللہ کی رضا کے کلمات ہو یا اللہ کی ناراضگی کلمات ہو، یہ بولنے والے جو الفاظ اور باتیں ہوتی ہیں، کلمات ہوتے ہیں، یہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہ ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ لا یعنی ہے، یا ہم جو کچھ بول رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ایک ایک ورڈ کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک کلمہ کا، ایک ایک بات کا بہت دور تک اثر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان خیر کے کلمات، اللہ کی رضا کے کلمات کہتا ہے اور اس پہ دھیان نہیں دیتا، اور اس کے کلمات کہاں تک پہنچتے اسے معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کی ناراضگی والے کلمات وہ کہتا ہے، ادا کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کہاں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، خاموشی بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عبادت ہے۔ خاموش رہنا ان 7 جگہوں پر جو بیان کی گئی ہے، یہاں پر اگر خاموش رہتے ہیں تو گویا آپ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو جاتا ہے، ایمان کا تقاضا کہلاتا ہے، تو وہ عبادت بھی کہلاتا ہے۔